نقصان ہوگا تحریک انصاف کو جب آزاد امیدوار کھڑے کیے جائیں گے. کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسی غلطیاں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے کی جس کا نتیجہ آج یہ نکلا؟ جی, پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ پرسیپشن پہ چلنا ہے. یہ ایک الوژن کریٹ کرتے ہیں اور اس کو ریالٹی سمجھ لیتے ہیں تھرو آؤٹ. چیئرمین سے لے کے بانی چیئرمین تک اور بانی چیئرمین سے لے کے عام پارٹی ورکر تک وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھلا کے صرف اور صرف پرسیپشنز پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, جس کا نقصان اس پارٹی کو ہوتا ہے ہمیشہ. اس بار بھی یہی ہوا کہ انہوں نے ایک پرسیپشن کریٹ کیا ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جس کی نظیر پوری تاریخ میں نہیں ملتی. اور جب ان کے وکلا کو ثابت کرنے کا وقت آیا تو وکلا کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کوئی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اکبر ایس بابر صاحب آپ کے بانی رکن ہیں, تو یہ ماننے پہ مجبور ہو گئی تھی ہاں بانی رکن ہیں. پھر ان سے کہا گیا کہ کیا آپ نے ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا؟ ہاں, انہوں نے کہا جی ہم نے پارٹی سے نکال دیا تھا. پھر کہا گیا کہ جی آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ نے پارٹی سے نکالا گیا تھا؟ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس کا. پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ جب پشاور ہائی کورٹ میں آپ نے دعویٰ دائر کیا تو کیا آپ نے ان کو بتایا کہ اسی قسم کا دعویٰ آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے ان کو نہیں بتایا. پھر یہ پوچھا گیا کہ کیا پشاور ہائی کورٹ میں جو متاثرہ فریقین ہیں کیا ان کو بلایا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بلایا گیا. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تمام لوگوں کو بلوا لیا جو الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے, جنہوں نے کہا جی کہ اکبر ایس بابر صاحب تو چلے پارٹی چھوڑ گئے ہوں گے لیکن ہم تو پارٹی کے اندر موجود ہیں, ہم تو الیکشن لڑنا چاہتے تھے, ہمیں تو الیکشن لڑنے نہیں دیا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کاغذات نامزدگی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے آپ نے کال کیے؟ تو انہوں نے کہا جی کال کیے تھے. کہاں ہیں؟ ان کے پاس نہیں تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ظاہر ہے پوری قوم نے آج دیکھی. تو یہ صرف ایک پرسیپشن کریٹ کر کے یہ سمجھتے رہے کہ الٹیمیٹلی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو پش کر لیں گے, کارنر کر لیں گے اور اپنے حق میں فیصلہ لے لیں گے. تو وہ جب قانونی اور آئینی طور پہ وہ کیس لڑنے کی باری آئی تو حامد خان صاحب کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا اور علی ظفر صاحب کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. تو پارٹی اس چیز سے مار کھا گئی کہ ان کی باقاعدہ تیاری نہیں تھی, ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے اور انہوں نے کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لڑنے کے بجائے سوشل میڈیا پہ لڑنا شروع کر دیا تھا, جس کا اس کو نقصان ہوا. اور یہ صرف ایک ایشو نہیں ہے, ہر جگہ پہ پارٹی یہی گند کرتی ہے جس کا نقصان بالآخر پارٹی کو ہوتا ہے. اور اب اس الیکشن میں پوری پاپولرٹی کے باوجود یہ پارٹی مار کھا جائے گی, کیونکہ اب اس الیکشن سے ان کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی خیر کی خبر نکل سکتی ہے. اور یہ سارے کا سارا جو گڑبڑ ہے وہ انہوں نے خود کی ہے, اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں, نہ الیکشن کمیشن کا قصور ہے, نہ پشاور ہائی کورٹ کا قصور ہے, نہ لاہور ہائی کورٹ کا قصور ہے, نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا قصور ہے. بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو تمام عدالتیں ان کو سپورٹ کرتی رہی ہیں, تمام عدالتیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہیں. آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بار بار موقع دیا ان کو اور 7 بجے تک تو ہیئرنگ چلتی رہی اور ہر بار ان کو موقع دیا کہ آپ ثابت کریں کسی طریقے سے تاکہ آپ کو کوئی ریلیف مل سکے, لیکن وہ ان کے وکلا اتنے سینئر وکلا ہونے کے باوجود وہ ثابت نہیں کر پائے. تو اس وجہ سے یہ سارا نقصان ہوا ہے. تو ہمارے رپورٹر جہاں زیب عباسی صاحب کیونکہ سارا دن وہاں پہ رہے ہیں, یہ خود آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اندر کہاں کہاں کیا کیا ہوتا رہا. دوسرا ظاہر ہے پوری قوم نے دیکھا, لائیو کوریج تھی, اس کے اندر تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسرت حلالی صاحبہ جو ہے انہوں نے جان بوجھ کے ہمارے خلاف فیصلہ دیا, یا جسٹس جو مظہر صاحب ہیں ان کے ریمارکس ہمارے بارے میں ٹھیک نہیں تھی, یا چیف جسٹس صاحب نے ڈنڈی ماری تھی. کہا نہیں جا سکتا کسی جگہ پہ بھی جا کے, کیونکہ یہ واقع ہی وہاں پہ ثابت نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. سید مزمل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. مزمل, جیسے کچھ دیر پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 2 ایسے نکات ہیں جن پر اس وقت غور کرنا تھا, جس پر یہ فیصلہ سنایا جانا تھا, مشاورت بھی کی گئی تھی, لیکن اس فیصلے کے بعد یہ کہیں کسی حد تک تو واضح ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے, جس پر یہ کہا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ اس کا اختیار نہیں ہے, لیکن اس فیصلے سے تو لگتا ہے کہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا اور اسے جب بحال کیا گیا ہے تو الیکشن کمیشن کا یہ واقعی اختیار ہے. دیکھیں, اس میں اگر آپ شارٹ آرڈر جو سنیں تو اس میں کلیئرلی چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ 2021 سے انٹیمیشن جاتی رہی ہے تحریک انصاف کو کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیے, لیکن ان کی طرف سے یہ جو ڈیلے تھا بیسیکلی اس کے بعد کوٹ ان کوٹ چیف جسٹس صاحب نے فیصلے میں یہ بولا جب وہ پڑھ کے سنا رہے تھے کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الیکشن کمیشن کی میلا فیڈے انٹینشن ہے, یعنی کہ ان کی طرف سے کوئی بھی ایسا ہتھ کنڈا استعمال نہیں کیا جا رہا جس کے تحت پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کیا جانا چاہیے یا کیا گیا ہو. تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ اس کیس کے اندر اس اسپیسیفک جو سمبل کے حوالے سے ہے, اس میں
الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی بھی انجسٹ انفیئر ٹریٹمنٹ پی ٹی آئی کا نہیں ہوا. اور دوسری چیز یہ کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے کہ چونکہ تقریباً 6 سے 7 لوگ سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ ہمیں اس الیکشن میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا انٹرا پارٹی الیکشن میں، تو اس کے جواب میں پارٹی نے یہ کہہ دیا کہ یہ پارٹی کے ممبر ہی نہیں ہیں. تو آبویسلی اگر تو کیس کی ڈیٹیل میں جائیں تو اس میں بہت سی ٹیکنیکل چیزیں نکلتی ہیں اس طرح کی، جو کہ شارٹ آرڈر جو کہ کافی ڈیلے کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ بار بار جو فیصلے کا ٹائم ڈیلے ہو رہا تھا یہ سامنے تو آیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اوور آل ایک انالیسز آپ کا ہوتا ہے لیگل اور ایک ہوتا ہے پولیٹیکل. لیگل انالیسز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں شاید اتنے لکوناز نہ ہوں، اس میں شاید اتنا ٹاکنگ پوائنٹ نہ بنے کہ یہ کس بیس پر فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ اس میں پی ٹی آئی نے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جواز فراہم کیا اور بھی بہت سی پارٹیز نے کیے ہوں گے. لیکن جہاں تک پولیٹیکل امپلیکیشن کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفیٹ صرف پی ٹی آئی کی نہیں باقی اسٹیک ہولڈرز کی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بڑی پارٹی، ایک پاپولر پارٹی جس کی ایک میس اپیل بھی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ جو کہ موبلائز رکھتی ہے، ہمیشہ سے آن دا ٹوز رکھتی ہے اپنے فالوور کو، ووٹر کو، اگر وہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کے روز ان کے ووٹر کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہوگا کہ ایک کامن سمبل کو چوز کر سکے، تو اس سسٹم کے جو سارا پروسیس ہوگا یہ ایونچولی کنکلوڈ ہونے کے بعد بھی جو جیتے گا، جو میجورٹی فارم کرے گا، اس کے اوپر بھی ایک کوسچن رہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی اٹس ناٹ سمتھنگ ٹو بی سیلیبریٹڈ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سیلیبریٹ کریں گے تو اس کے پولیٹیکل امپلیکیشن کوئی بہت زیادہ اسٹیبلٹی والے آتے دکھائی نہیں دے رہے. انفارچونیٹلی اس سے دوبارہ سے وہی آرگیومنٹ شروع ہو جائے گا کہ -1 نہیں پوری پارٹی مائنس ہو گئی ہے. اس سے دوبارہ سے وہی آرگیومنٹ شروع ہوگا کہ لیول پلینگ فیلڈ بالکل ہی نہیں بچی. اور سپریم کورٹ کی طرف دیکھا بھی جا رہا تھا، بہت سے اسٹیک ہولڈرز دیکھ رہے تھے کہ الٹیمیٹلی شاید سپریم کورٹ ایک بیلنسنگ فورس بن جائے، اس کے علاوہ تو پی ٹی آئی کا جو کیس ہے وہ فری فال میں جا رہا ہے. لیکن سپریم کورٹ سے ہی وہ فیصلہ آ گیا جس کے بعد اس سے ہائر کورٹ تو کوئی نہیں ہے. تو جہاں تک میں یہ ساری صورتحال کے پولیٹیکل امپلیکیشنز دیکھ رہا ہوں تو جو میجورٹی فارم کرے گا اس کی میجورٹی کے اوپر بھی ایک سوال ہوگا کہ چلیں آپ ریس میں اکیلے بھاگ کر جیت تو گئے، لیکن آپ نے کمپیٹ کس سے کیا اور کیا آپ کی وکٹری جو ہے وہ ایک لیجیٹمیٹ وکٹری ہے یا نہیں ہے. تو پاکستان میں الیکٹورل ہسٹری کی اگر بات کی جائے، جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں انفارچونیٹلی الیکشن کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی جماعت سڑکوں پہ دکھائی دی ہے. کوئی 4 حلقوں کے مطالبے کرتا رہا، کوئی یہ کہتا رہا کہ آروز کا الیکشن ہے، کوئی یہ کہتا رہا کہ آئی جی آئی بنی اور اس کے تحت اصغر خان کیس کی ڈیٹیل آپ پڑھ لیجئے کہ وہ کس کس طرح سے ووٹ خریدے گئے اور کیا کچھ ہوا. تو انفارچونیٹلی دنیا بھر میں الیکشن سٹیبلٹی لاتا ہے اور پاکستان میں اکثر انسٹیبلٹی لے آتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں دیکھا جائے تو بے شک پی ٹی آئی کی طرف سے کوتاہیاں تھیں، بے شک اکبر اسبابر صاحب نے بہت پرنسپل سٹانس پہلے لیا تھا فارن فنڈنگ کیس کے اندر بھی، ان کو اگنور کیا گیا، ان کی آواز کو بالکل کوئی امپورٹنس نہیں دی گئی. بہت سے فاؤنڈنگ ممبرز پی ٹی آئی کے سائیڈ لائن ہو گئے. فوزیہ قصوری صاحبہ کی مثال ہے، اکبر اسبابر